اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق جہان کا، مالک جہان کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر اپنی کارسازی رکھنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی تمام منزلت آسان فرمائے، اپنے حبیب کی سچی اور پکی محبت اور شفقت عطا فرمائے، اور ہم سب کو فلاح کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے فضیلت ذکر۔ اللہ کریم ہم سب لوگوں کو اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ذکر کے اندر راغب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ذکر کا مطلب بلند ہونے والی چیز، جس کی شان اتنی ہو کہ جس کو آپ بار بار اپنی زبان پہ لے کے آئیں، اس کو کہتے ہیں ذکر۔ کامنلی ورڈز کے اندر آپ لوگ ایسے کہتے ہیں، آپ فار ایگزامپل آپ کسی کو مخاطب کر رہے ہیں، آپ اس بندے کا بھی ذکر کرتے ہیں، یا اس کی اچھائی کا یا اس کی برائی کا، بھری محفل کے اندر، بھری پارٹی کے اندر۔ تو گویا ذکر کا بیسک مطلب بار بار زبان پر آنے والی چیز، کسی کی اچھائی ہو یا برائی ہو، ایک وہ ہوگی، اور دوسری ٹرم ہے اللہ کریم اور اس کے حبیب کی محبت اور شفقت بار بار آپ کے ذکر میں آتی ہے، تو اس چیز کا نام ہے ذکر۔ فضیلت ذکر، فضیلت کا مطلب بلندی، بہت بڑی طاقت۔ ذکر کی کیا ہوتی ہے، ذکر کی قوت کتنی ہوتی ہے، کتنا ذکر ہمیں اطمینان دلاتا ہے، ہماری تمام دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے آج کا ٹاپک ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے قلبی ذکر، دوسرا ہوتا ہے حسی ذکر۔ قلبی ذکر وہ ہوتا ہے جو انسان دل سے کر رہا ہوتا ہے، حسی ذکر وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی زبان سے کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو قلبی ذکر ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ وہ ذکر انسان کا ہمیشہ اس کی زبان پہ پاکی کی صورت میں آتا ہے۔ دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ذکر انسان کے نہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کو یاد آتا ہے۔ تیسری چیز، وہ ذکر وہ جتنا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے قریب کرتا ہے، تو وہ بہت زیادہ حد تک اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اس پر جاری و ساری کروا دیتا ہے، جس سے انسان ہر پل خوش رہتا ہے، اور اس کی سوچیں، اس کے ارادے، ساری چیزیں جو ہیں وہ موڈریٹ رہتی ہیں، ایک نارمل لیول کے اوپر رہتی ہیں، کوئی بھی چیز اس کے لیے باعث مصیبت پریشانی کی نہیں آتی، وہ بڑا ریلیکس ہو کے اپنا چل رہا ہوتا ہے۔ قلبی ذکر کے مختلف فائدے آتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ذکر انسان کے دل کو مرنے نہیں دیتا۔ دوسری چیز، یہ ذکر انسان کے نام اعمال اور عبادات جتنی بھی وہ کرتا ہے ان کے اندر خاص قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ عبادات اور وہ ذکر و اذکار اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم یہ قلبی ذکر کرتے ہیں، قلبی ذکر کی وجہ سے ہم لوگوں کے دل کے اندر ایک ایسی تڑپ ہوتی ہے جس کا نام ہے عشق، عقیدت، عاجزی۔ یہ قلبی ذکر کرنے والے لوگوں کو یہ حس ملتی ہے۔ اب جو اگلی چیز ہے قلبی ذکر کرنے والے کے لیے، تو وہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اگلی چیز اس کے اندر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ناشکری کا کام نہیں کرتا۔ اگلی یہ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے، اور اگلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہر پل اپنے اللہ کی مہربانیاں اور اپنے اللہ کے احسانات یاد رہتے ہیں۔
یہ ہیں وہ سچویشنز جو قلبی ذکر کرنے والے کو ملتی ہیں۔ اب ہے حسی ذکر۔ حسی ذکر وہ ہوتا ہے جو آپ زبان سے کرتے ہیں، جس کو آپ اپنے عام ورڈز کے اندر بول سکتے ہیں، اپنے کام کی غرض سے کرنا۔ اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کوئی وظیفہ لیتا ہے، کوئی عمل لیتا ہے، کوئی کچھ لیتا ہے، کوئی کچھ لیتا ہے، تو گویا وہ اپنی غرض کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک حسی ذکر ہے۔ اب اس حسی ذکر کے کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں؟ حسی ذکر کے کرنے کے بینیفٹس ہیں کہ آپ گناہوں سے بچنے کی طرف جاتے ہو۔ دوسری اس کی جو سچویشن ہوتی ہے کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ حد تک اللہ کریم آپ کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایک بار گرتے ہیں، پھر آپ کا دل کرتا ہے آپ دوبارہ کریں، پھر دل کرتا ہے دوبارہ کریں۔ آپ کی آپ کا خیال اپنے اللہ کی طرف راغب کرنا اس ذکر کا مین کام ہے۔ چوتھا جو اس کا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذکر آپ کو بار بار اس چیز کا یقین دلواتا ہے کہ آپ پڑھو گے، آپ کو احساس دلواتا ہے کہ کلام الہی ہے، بڑی برکت والا ہے، اللہ کا کلام ہے، ضرور اللہ پاک ہماری مدد کرے گا۔ بظاہر آپ اس کو اپنی غرض کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن ذکر جو مین ہے وہ حصی شامل ہوگا۔ اب میرے خیال میں قلبی ذکر کا زیادہ مقام ہے۔ قلبی ذکر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کی روح انوالو ہوتی ہے، حصی ذکر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کی ذاتی روح انوالو نہیں ہوتی، لیکن اس کا دماغ اور اس کی زبان انوالو ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے اس مقصد کے لیے ذکر کو کرنا ہے۔ لیکن جو قلبی ذکر ہوتا ہے اس کے اندر انسان صرف اپنے رب کے عشق میں گم ہو کے کرتا ہے۔ اب بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ فضیلت ذکر، جب ہم ذکر کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم دو قسم کی چیزیں اپنے سامنے لے کے آتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ انسان کی اپنی ذاتی حیثیت، اور دوسری چیز ہے رحمان کی فضیلت۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، جب انسان اپنی ذاتی حیثیت کو دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، اور وہ ذکر اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کریم اس کو قبول کرے، اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اس کی زبان کو پاک کرے، اس کے دل کو پاک کرے، اس کو مکمل طور پر پاک کرے، اس کی روح کو ہر طرح سے اپنی رحمت سے پاک کرے، اور کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہ بچے۔ کیونکہ جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور ذکر ادھورے ہو جاتے ہیں، پورے نہیں ہو پاتے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان ذکر کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کا جو فضل ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ہماری جو زبان ہوتی ہے وہ ناپاکی کا شکار ہوتی ہے۔ اب اس کنڈیشن میں ہم جتنا بھی ذکر کریں گے تو وہ ذکر جو ہوگا وہ ہمارا کام نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم لوگ اپنے اللہ سے دور ہیں تو اس کا کوئی بھی فرمان ہمارے اوپر عمل کار نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم مالک کو خود نہیں منائیں گے تب تک اس کی کوئی بھی چیز ہمارے لیے بینیفیشیل نہیں ہو سکتی۔ اب اگلی بات کو چلاتے ہیں، جس کے اندر جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کے اندر ہمارے ذہن میں دو چیزوں کو پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو مسلمان اگر کہتے ہیں تو مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ دوسری چیز زیادہ سے زیادہ اللہ کا فضل اس طریقے سے تلاش کرتے ہیں کہ ہمیشہ غریبوں کا بھی سہارا بنتے ہیں، بے یار و مددگار لوگوں کا بھی سہارا بنتے ہیں، کمزوروں کا بھی سہارا بنتے ہیں، یتیموں کا بھی سہارا بنتے ہیں، اور بے چین لوگوں کا بھی سہارا بنتے ہیں۔ اب یہ ساری کنڈیشن قلبی ذکر کرنے والے کو اور حصی ذکر کرنے والے کو ملتی ہیں، لیکن قلبی ذکر کرنے والے کو کوئی خواہش نہیں ہوتی اور حصی ذکر کرنے والے کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں۔ قلبی ذکر والے کی قوت زیادہ ہوتی ہے، حصی ذکر والے کی قوت کم ہوتی ہے۔ اب جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، جیسا کہ بات کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کو ذکر دیا جاتا ہے۔ اب جتنے لوگ اس کو قلبی روپ میں کرتے ہیں اس آئیڈیا کے ساتھ کہ وہ اپنے اندر کو صاف کر رہے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کو پائیں گے، وہ اللہ کے قریب ہوں گے، جو اس مقصد کے لیے کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے دو درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ وہ سخی بن جائیں گے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کی رضا کو پیچھے نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ بہت بڑا دیکھیں گے۔ اور جو حصی ذکر اپنے غرض اپنے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، اسی روپ کے اندر
تو ان لوگوں کو دو چیزیں ملیں گی. پہلی چیز کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ اللہ کے دیے گئے احکامات پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ وہ لوگ صرف پڑھنے تک رہ جائیں گے، سمجھ نہیں سکیں گے. یہ دو سٹیٹمنٹ اس کے اندر آتی ہیں. اب جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیات کا ذکر کرتے ہیں، تو اس چیز کا بیسک مطلب ہے کہ اللہ کو جب بھی ہم نماز ادا کریں تو اس کے نام کو کثرت سے یاد کریں، اور اس کے بعد ہم دعا کریں. دعا کے اندر جب ہماری عاجزی شامل ہو جائے گی تو وہ دعا اس طریقے سے ہمارے رب کے پاس پہنچے گی جیسے بجلی ایک پل میں ہر جگہ پھیلتی ہے. اب یہ چیز ہم جانتے ہیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہم جانتے ہیں. جو لوگ اپنے رب کا ذکر اس ارادے کے لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنی غرض کو پائیں گے، تو وہ گویا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے ذکر کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے اتنا استعمال نہیں کرنا چاہیے جتنا اللہ کے ذکر کو اللہ کی تلاش میں آنے کے لیے کرنا چاہیے. کیونکہ جتنے بھی فقیر لوگ اس جہان سے گزرے ہیں، جس جہان میں موجود ہیں، انہوں نے کبھی بھی ان ذکر و اذکار کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. ہمیشہ انہوں نے ان سارے ذکر اذکار کو صرف اپنے رب کے ساتھ لگانے کے لیے استعمال کیا ہے کہ اللہ ان کے اوپر مہربان ہو، ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کی زبانوں کو پاک کرے، ان کے اندر اپنا نور اتارے اور ان لوگوں کے سینے کو روشن کرے. اب ہم لوگ یہاں پر تقسیم ہو چکے ہیں، ہم اپنی مشکلات تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. اللہ کریم کا ذکر کرنے والے کو گھاٹا نہیں ہوگا، وہ ضرور کامیاب ہوگا. لیکن اللہ کی نظر میں بھلے والا جو بندہ ہے وہ وہی ہے جو اللہ کو اللہ سے مانگتا ہے، جو کچھ اور نہیں مانگتا، جو اللہ کو اللہ سے مانگتا ہے. یہ وہ انسان ہے جس کا نام اشرف المخلوق ہے، اور یہی وہ انسان ہے جس کی اللہ پاک بولنے سے پہلے سن لیتا ہے. اس کے دل کی کیفیت کے اوپر فوراً اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ زبان سے کلام کرے یا نہ کرے. لیکن اللہ اپنی رحمت اتنی کر دیتا ہے فوراً. فارزم پر ایک مہینہ پڑا ہے، اس کے پاس رزق نہیں ہے، کس چیز کی قلت ہے، تو اللہ کریم اس کا انتظام ایک مہینہ پہلے کر کے رکھتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس انسان نے اللہ کو خود مانگا ہے، اس نے کچھ اور نہیں مانگا. اس نے اس کی کسی چیز کی طلب نہیں کہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، اگر نہیں بھی ہے میرا گزارا ہو جائے گا، اگر تو نہیں ہوگا میرے پاس تو میرا گزارا نہیں ہوگا. جب ہماری سوچ بدلے گی، ہمارا آئیڈیا بدلے گا، تو ہم پھر عام لوگوں جیسے نہیں ہوں گے، پھر ہم بڑے طاقتور، بڑے امیدوار لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، جس میں بہت سارے لوگ ہم سے بھی دعاؤں کی توقع کریں گے. کیونکہ انسان کے اندر اللہ کریم نے دو قسم کی روحیں رکھی ہیں، ایک نظریاتی روح رکھی ہے اور ایک روحانی روح رکھی ہے. نظریاتی روح وہ ہوتی ہے جو آپ کے ہنر کو دیکھ کر لوگ آتے ہیں، اور روحانی روح وہ ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت سے وہ آپ کو فیل کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. جب آپ ان چیزوں کے اوپر عمل شروع کرتے ہیں تو پھر آپ وہ نہیں رہیں گے جو آپ آج ہیں، پھر آپ کچھ اور بن جائیں گے. پھر آپ کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی کے مر جانے بچ جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا. پھر آپ اپنے اللہ کی محبت میں اتنے چلے جائیں گے کہ پھر جو لوگ آپ سے دور ہیں وہ آپ کو تلاش کریں گے، کیونکہ وہ پھر اللہ ان کو آپ کے تابع کر دے گا. جب آپ اپنے رب کے تابع ہوں گے تو اللہ آپ کو آپ کی مرضی کی خواہشات کا حصول عطا کرنا شروع کر دے گا. جب ہم بار بار یہی شکوے کرتے جائیں گے تو ان شکووں کا بھی جواب مل جائے گا. لیکن شکوہ بھی وہاں بندہ کرے جہاں پر خود مکمل ہو. جب ہم خود مکمل نہیں ہیں تو ہم شکوہ کرنے کی گنجائش اپنے اندر نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. ہمارے اچھے اعمال نہیں ہیں، ہماری باتوں میں کمی ہے، ہمارے ذکر و اذکار ہر چیز میں کمی ہے،
لیکن اللہ نے پھر بھی اپنی رحمت نازل کر رکھی ہے، پھر بھی ہمارے منہ کو اس نے سنبھال رکھا ہے، اپنا کرم کر رکھا ہے۔ اور جتنا ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چاہتے ہیں اتنے بڑے دل ہمارے ہوتے ہیں، اور ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ پھر یہ نہیں ذہن میں لے کے آ سکتے کہ یہ چیز کیسے پاسبل ہوگی، کیونکہ عشق کا نام ہی یہی ہے۔ عشق اللہ بولے اور آواز ہے میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ تو تمام لوگ اس بیان کو سنیں گے، اللہ کریم آپ سب لوگ اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرمائے۔ اس کے اندر 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے خالق کی فطرت کیا ہوتی ہے، دوسرا سوال ہے مومن کی معراج کیا ہوتی ہے۔ یہ 2 سوال ہیں، اللہ کریم آپ سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔